اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ آپ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی حالت کو اٹھا کر دیکھیں کہ گھر کے اندر باپ ہی سے جھگڑا ہے۔ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ باپ بتوں کو بنانے والا ہے اور ابراہیم بتوں کو توڑنے والے ہیں، اور گھر سے آخرکار نکال دیا۔ اب گھر سے کیسے رخصت کیا یہ ساری چیز آگے آئے گی، لیکن مقصد اس رکوع کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں وہ ابراہیم بھی تو تھے جن کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہے، اور جن کے نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، جو والد ہیں ان کے والد بھی ان کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں۔ سب سے پہلے بات کرنے والے والد ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ابراہیم باز آ جا، لأرجمنک، ورنہ پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، باز آ جاؤ، میرے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ محمد رسول اللہ ذرا نظر اٹھائیے ابراہیم کی طرف، جب ابراہیم کے واقعے کو آپ تفصیل سے بیان کریں گے آپ کے لیے بھی تسلی ہے۔ اور مشرکین مکہ جو اپنے پیر مانتے تھے کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو پیشوا ہیں، ہمارے جو امام ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ابراہیمی ہیں تو انہیں ان کے باپ ابراہیم کا واقعہ ذریعہ سناؤ نا، پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم تو بتوں کو توڑنے والا تھا، اور مکہ کے مشرکوں تم تو بت بنانے والے ہو، بتوں کی عبادت کرنے والے ہو، تمہارا امام ابراہیم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجیے آپ ان مشرکین مکہ کے اوپر نبأ ابراہیم، واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی خبر انہیں دیجئے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنے قوم سے، ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ایک تو عمومی تبلیغ تھی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم کو، وہ کیا تھی کہ دیکھو اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ عمومی تبلیغ تھی۔ لیکن ایک خصوصی تبلیغ تھی والد آزر کو۔ یہ آزر کون تھا؟ یہ ان کے بت خانے کا انچارج تھا، یعنی آپ یہی کہیں وزیر مذہبی امور تھا ان کا، یعنی ان کے جو بتوں کا جتنا بھی سلسلہ وغیرہ ہوتا تھا یہ کون کرتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کرتا تھا، وہ ساری کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال۔ تو کہا اذ قال لأبی وقومی، اپنے والد اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، اور لوگوں کس چیز کی عبادت کر رہے ہو یہ تو ذرا سمجھاؤ نا، یہ بت کیا چیز ہے؟ ان بتوں کے اندر تو کوئی حص وغیرہ نہیں، انہیں تو اگر کوئی چھوئے کوئی مارے کچھ بھی کرے انہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ما تعبدون، یہ چیزیں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہی چیز ہے۔ بتوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں، قبر پرستوں کو دیکھ لیں، قبر پرستی میں لگے ہیں، اب قبر کے نیچے جو ہے اسے تو کوئی قسم کی حص نہیں کہ اوپر میری قبر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کوئی قبر کے اوپر بیٹھ جائے، کوئی ناچے، کوئی بھی کرے، نیچے قبر والوں کو کوئی کسی قسم کی حص وغیرہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ما تعبدون، کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد، اب جواب وہ دے رہے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں، تراشنے کے بعد ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام نہیں لایا تھا، یعنی حالت شرک کے اندر جب میں تھا، تو ہماری حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ دیکھتے جدھر بھی خوبصورت قسم کا پتھر ہمیں ملتا نا، اس پتھر کو ہم اٹھاتے تراشتے تراش کر اپنے پاس رکھ دیتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے بت کو سجا کر کپڑے میں لپیٹا، پہلے اسے غسل وغیرہ دیا، دھویا، دھونے کے بعد کپڑے میں لپیٹا، یہ حضرت عمر خود سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب کپڑے پہ لپیٹ کر اپنے ساتھ سفر پر لے گیا، اچھا یہ سفر کے اوپر بھی جب جاتے تھے اپنے بت کو ساتھ لے کر جاتے تھے، بت کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، بہت خیال کرتے تھے بتوں کا، ساتھ لے کر جب گئے، فرماتے ہیں راستے کے اندر ایک تقاضے کے لیے یعنی پیشاب کے لیے میں رکا، بت کو ایک طرف پر چھوڑا، بت کو چھوڑا تو لومڑی آئی، لومڑی آ کر بت کے سر کے اوپر لومڑی نے پیشاب کر دیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو لومڑی کے پیشاب سے نہیں بچا سکتا وہ عمر کو کدھر بچا سکتا ہے، یا وہ عمر کی کیا حفاظت کر سکتا ہے جو اپنے سر کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ سر سب سے پاکیزہ جگہ انسان کے جسم کے اندر کون سی ہوتی ہے؟ سر ہوتا ہے، اور سر کے اوپر آ کر لومڑی پیشاب کرتی ہے۔ فرمایا جو اپنے سر سے لومڑی کو نہیں بچا سکتا وہ کیا کرے گا کسی انسان کی مدد؟ تو کوئی بھی چیز یا کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے عبادت؟ بتوں کی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ حقیقت کے اندر عقل سے انسان سوچے تو بتوں سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ یہی عقیدہ لوگوں نے قبروں سے بھی بنایا ہوا، جیسے ادھر بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ویسے ہی ادھر قبروں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قالوا نعبد اصناما،
انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل، ہم پڑے رہتے ہیں، لہا عاکفین، ان کے سامنے اعتکاف کیے ہوئے۔ یہ اعتکفا یعتکف، وہی بات یہاں پر بھی آ گئی، عاکفین بھی یہاں اعتکاف کے معنی میں ہے۔ آپ نے دیکھے قبروں کے اوپر مجاور پڑے ہوئے ہیں، ان مجاوروں کی حالت اگر آپ دیکھیں نا، وہ حالت ان کی آگے اتنی بری حالت ہوتی ہے جس کی انسان سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ زنا کر کے ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، شراب پی کر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی حالت کا کوئی پتہ نہیں، داڑیاں کدھر جا رہی ہیں، بال کدھر جا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا پتہ نہیں۔ حالانکہ دین اسلام اس چیز کا درس آپ کو نہیں دیتا۔ دین اسلام کے اندر پاکیزگی اور صفائی سب سے پہلی اور مقدم چیز ہے۔ اور داڑھی کے بال، سر کے بال، یہ تو دور کی چیزیں ہیں نا۔ 40 دن تک جس شخص نے زیر ناف اور زیر بغل کے بال صاف نہ کیے، احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر فقہا فرماتے ہیں نہ اس کا کوئی روزہ قبول ہے اور نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے۔ اتنا صفائی کا خیال شریعت نے باطنی کیا ہے۔ یہ وہ والی چیزیں ہیں جو لوگوں کو نظر بھی نہیں آتی، اور جو چیزیں انسانوں کی نظر آتی ہیں، لوگوں کو بال نظر آتے ہیں، مونچھیں نظر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں، اور ان چیزوں کو شریعت نے آپ کو کہاں پر اجازت دی ہے کہ جتنا چھوڑ سکتے ہو آپ چھوڑو۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ بال ان کے کیا ہیں؟ داڑھی کے بکھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ابو قحافہ اپنی حالت کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ جاؤ اپنی داڑھی کو برابر کر کے آؤ، یعنی داڑھی بھی ایسی ہو جو سنت کے موافق ہو، اور کیا ایک مٹھی پوری داڑھی ہو اور ادھر ادھر اس کے بال بکھرے ہوئے نہ ہو۔ واللہ باللہ یہ کوئی قلندری یا کوئی پیری، کوئی پوری ملنگی وغیرہ کوئی حساب دین اسلام کے اندر نہیں۔ دین اسلام بالکل صاف ستھرا اور پیارا مذہب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی پہنچا ہوا انسان نہیں ہے۔ ان کی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ قریب ہوگا، سنت کی جتنی زیادہ موافقت اس کی ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ پہنچا ہوا آدمی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دین اسلام آپ کو نہیں بتاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیا۔ فرمایا کوئی نیا طریقے کا انسان، عام معاشرے سے کٹا ہوا انسان، کہ معاشرہ اور طرح کا ہے، یہ انسان بالکل ایک نئی چیز بن کر آتا ہے آپ کے سامنے۔ فرمایا نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت، لوگوں سے کٹنا، یہ چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ معاشرے کے ساتھ رل مل کر رہنا ہے، معاشرے جیسے چل رہا ہے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے۔ ہاں، معاشرے سے اگر کٹتے ہو تو کس چیز سے کٹو؟ اس کام سے کٹو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اندر معاشرہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر معاشرہ کوئی دینی کام کے اندر لگا ہوا ہے، اس چیز سے آپ نے کٹنا نہیں، اس سے کٹو گے تو گمراہی آپ کو مل جائے گی۔ تو فرمایا اذ قال لابی وقوم ماذا تعبدون فنظل لها عاکفین، ہم کیا ہیں؟ ہم پڑے ہوئے ہیں کن لوگوں کے سامنے؟ ان بتوں کے سامنے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا ان بتوں کے ساتھ ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجاور۔ قال هل يسمعونكم، آج ہمارے درباروں کے اوپر بھی جو پڑے ہوئے ہیں نا، رات دن حرام لقمے جو کھا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے انہی بتوں سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ بتوں کی تاریخ ادھر ہماری قبروں کے اوپر چل رہی ہے، فلاں دربار فلاں دربار فلاں دربار۔ اچھا، ادھر کوئی موحد آدمی، توحید والا آدمی اندر داخل ہو جائے، جسے پتہ ہے کہ ادھر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ 2 منٹ ادھر رک نہیں سکتا، ایسی بری قسم کی بدبو ادھر سے آتی ہے۔ اچھا، مشرک آدمی کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی مشرک، آپ آزما کر دیکھ لیں، مشرک آدمی کے پاس آپ 5 منٹ بیٹھ کر بات نہیں کر سکیں، بس آپ دیکھیں گے بدبو اس سے آئے گی، اور ایسی بدبو آئے گی انسان اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے گا۔ اور یہ بدبو اس کی اپنی ایک بدبو ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی منہ کی بدبو ہے، کوئی نہیں، یہ انسان کے ساتھ شرک کی ایک علیحدہ قسم کی بدبو ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نہیں بیٹھ سکیں گے، ہندوؤں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، یہودیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، آپ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ ایک علیحدہ قسم کی بدبو ہوتی ہے۔ یہ ایسی ہی بدبو آپ کو مجاوروں سے بھی آئے گی، بالکل آئے گی۔ کیوں؟ شرک یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ سب کے درمیان مشترکہ چیز ہے، یہودی بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی، یہ مجاور بھی، سب سے بدبو آتی ہے۔ قال هل يسمعونكم، انہوں نے جواب دیا نا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا سوال دیکھیے، اب ان سے سوال کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم، تم تو ان کی عبادت کرتے ہو نا، ان کو پکارتے ہو نا، پوجا کرتے ہو ان کی نا، هل يسمعونكم، یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یاد رکھیں، بات آپ کی وہ سنے گا جو آپ کی بات کے اندر جواب دے۔
آپ کی بات کسی نے سن لی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے میری بات سنی ہے؟ آگے سے کوئی جواب دے گا تو پتہ چلے گا نا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں هل يسمعونکم، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو۔ آج جاؤ، جتنے لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے، کتنے ہی بزرگوں کی عبادت ہو رہی ہے، پکارو انہیں جتنا پکار سکتے ہیں، ساری کی ساری دنیا اگر مل کر پکارے، آگے سے کوئی کسی قسم کا جواب نہیں آئے گا۔ او ینفعونکم او یضرون، اب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سوال کرتے ہیں، کیا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ او یضرون، یا کوئی نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہیں؟ پھر بات ادھر ہی جا کر نفع نقصان کی بات کرتے ہو نا، تو سب سے زیادہ جو پاکیزہ ہستی دنیا کے اندر ہے، افضلیت کے اندر، عزت کے اندر، وقار کے اندر، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر تو دنیا کے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے انسان تک کوئی محمد رسول اللہ سے افضل نہیں، اور کوئی پہنچا ہوا نہیں۔ ان کی زبان سے کیا اقرار کروایا جا رہا ہے؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں محمد تم لوگوں کے لیے تو دور، اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب محمد رسول اللہ نہیں تو اس کے بعد کون سا ولی، کون سا بزرگ اور کون سا بت کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ سوال بھی دوسروں سے کر لیا، کیا یہ تمہارے نفع نقصان کے کچھ مالک ہیں؟ اب دیکھیے اب جواب کیا دے رہے ہیں۔ مشرک کا ایک ہی جواب ہوگا، اس ایک جواب کے علاوہ مشرک کے پاس دوسرا جواب نہیں ہوگا۔ اور یہ کون سے مشرک ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرک ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے۔ اس وقت وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا، ابراہیم چھوڑو، سنتے ہیں یہ نہیں سنتے، ہمیں کوئی نفع دیتے ہیں یہ نہیں دیتے، یہ باتیں چھوڑ دو۔ بل وجدنا آباءنا، ہم نے تو پایا اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا یہی والا معاملہ کیا کرتے تھے، ان بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، آج اس لیے ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی الا ماشاء اللہ تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر ہمارے پورے کا پورا معاشرہ اسی قاعدے کلیہ کے اوپر ہے۔ یہ رسم کیوں کر رہے ہو؟ یہ فلاں بدعت کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے نا، ہمارے باپ دادا یہ والا کام کیا کرتے تھے نا، آج اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک جگہ کے اوپر پوچھا کہ آپ قبروں کے اوپر مٹھائی بانٹتے ہو، اس کی وجہ صرف مجھے بتا دو۔ آگے سے کہنے لگے اس کی وجہ کوئی بھی ہمیں پتہ نہیں، ہم اس لیے قبر کے اوپر مٹھائی بانٹتے ہیں، ہمارے باپ دادا سے یہ دستور چلا ہوا آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر مٹھائی آپ دیکھیں تو خوشی کے موقع کے اوپر بانٹی جاتی ہے۔ اب مردے کو قبر کے اندر لٹا دیا، دفنا دیا، اب 40 دن بعد 20 دن بعد اسے اوپر سے مزید پختہ ہم نے کر دیا، مردہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں باہر نہ نکل آ جائے، ہمارا باپ دادا چچا کوئی بھی قبر سے باہر نہ نکلے، اوپر سے مضبوط کر دی، پختہ کر دی، اس کے بعد لوگوں کو اوپر سے مٹھائی بھی کھلاتے ہیں، یہ لو کھاؤ۔ اب ہم باپ دادے سے کیا ہو گئے ہیں؟ بیغم ہو گئے ہیں، اب یہ قبر سے باہر نکل کر آنے والا نہیں۔ کیا یہ خوشی ہے مٹھائی بانٹنے کی؟ لیکن پوچھو کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ حرام رسمیں کس کی چل رہی ہیں؟ باپ دادا کی چل رہی ہیں، نئی بات نہیں ہے، لوگ انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے، صاف ستھری بات ہے، لوگ باپ دادا کی رسم کو نہیں چھوڑ سکتے، لوگ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، سنت کو چھوڑ سکتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، لوگ نہیں چھوڑ سکتے تو کس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے؟ باپ دادا کی رسم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ طریقہ کس کا ہے؟ مشرکوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قال افرائیتم، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال افرائیتم، قال اتعملون فرائیتم، اور کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تمہارے پاس سوچ نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں دماغ نہیں دیا؟ ما کنتم تعبدون، کن لوگوں کی عبادت کر رہے ہو، کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ ذرا تو سوچو نا، اگر تھوڑا سا سوچ لے مشرک بھی، اپنی عقل سے وہ باپ دادے والے پردے کو ہٹا دے، ذرا سی سوچے نا تو بیچ میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، چھوڑ دے عبادت کرنے کو۔ لیکن مشرک سوچتے نہیں، مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ مسلمان ذرا سی سوچ لینا، ذرا سی سوچ لیں کہ اگر یہ جو ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ یہ کام نہ کیا لوگ کہیں گے کہ باپ دادا کے پیچھے انہوں نے یہ والا کام کیا ہے، اگر اس ذہن کو یہ لوگ تھوڑا سا ہٹا دینا تو یہ بالکل ان کاموں کو چھوڑنا آسان ہے۔ انتم و آباؤکم الاقدمون، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم اور تمہارے باپ دادا، اقدمون جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے لیے کیا ہیں؟ مضر ہیں، یعنی نقصان دہ ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام، یہ چیز ضروری ہے ایک عالم کے لیے، ایک داعی کے لیے، کوئی بھی اللہ کے راستے کی طرف پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اس کے لیے یہ آیت نہایت ہی ضروری ہے، یہ سبق ہے قرآن کا۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي فَإِنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ
بے شک ان مشرکوں کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، وہ چاہے بت ہیں یا کوئی بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ عدو لی، وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، یہ اعلان کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ الا رب العالمین، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا رب العالمین، مگر جو میرا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی میرا اللہ۔ پتہ کیا چلتا ہے یہاں سے کہ مشرک وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سب میں سے جو بڑا مانتے تھے وہ کسے مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اچھا، انہیں یہ نہیں کہتے تھے یہ ہمارا خدا ہے، یہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے خدا کا سفارشی ہے، خدا کے سامنے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، خدا سے بات منوائے گا، بس یہ بت اتنا ہی ہے۔ کسی مشرک نے کسی زمانے کے اندر یہ نہیں کہا یہ بت میرا خدا ہے، اس طرح کبھی بھی نہیں کہا۔ کہتے تھے خدا ہمارا ایک ہی ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس خدا کے آگے یہ کیا ہے؟ ملازم ہے، یہ خدا تک بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کہتے تھے جیسے دنیا کی حکومت کا نظام بغیر لوگوں کے نہیں چلتا، ایک انسان نہیں چلا سکتا، ایسے ہی کائنات کا نظام بھی ایک نہیں چلا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، نظام میں ایک ہی چلا رہا ہوں، میرے ساتھ نظام کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے اور نہ کوئی ولی شریک ہے، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ میرے بندے ہیں، میرے نیچے ہیں، میرے ہاتھ کے نیچے ہے، نظام چلانے والا ایک ہی میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اعلان برات کر دیا، میں بیزار ہوں لوگوں، میں صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارنے والا ہوں، اور اللہ کے ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے کون ہیں؟ میرے دشمن ہیں۔ یہ کہہ دیا۔ اگر یہ بات ابراہیم علیہ السلام نہ کہتے، بس چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے، تو کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کو پتھر نہ مارتا، گھر سے نہ نکالتا، آگ کے اندر نہ جلاتا۔ یہ سارے معاملے ہوئے کس لیے ہوئے؟ کہ بیزاری کا اعلان کیا۔ فرمایا اب رب العالمین کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ الذی خلقنی، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدینی، وہ مجھے راستہ دکھلاتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، والذی، اور وہی ذات ہے، یعنی وہی رب العالمین ہے، ہوا یطعمنی، جو مجھے پلاتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، وہی مجھے مارتا ہے، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر وہ مجھے زندہ کرتا ہے، یعنی ثُمَّ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، یعنی وہ مجھے مارے گا، مجھے موت دے گا تو کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِينِ، اگر جگائے گا، جلائے گا، اٹھائے گا تو کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ وَالَّذِي، اور وہی ذات ہے، أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي، کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخشے گا، خطیئتی، میرے خطاؤں کو، یوم الدین، قیامت والے دن۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے ہیں، یاد رکھ لیں، عقیدے قرآن کے اندر بیان ہو گئے کہ پیدا کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نبی بھی ہے، وہ بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے ہمارے پیارے محمد رسول اللہ، آپ اگر چاہے بھی نہ اپنے من پسند شخص کو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ ہدایت نہیں دے سکتے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر ہدایت دیتے اپنی مرضی سے تو ابو طالب کو دیتے۔ کتنے احسانات کیے تھے کہ چھوٹے سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے لے کر ابو طالب کے دنیا سے جانے تک کتنے احسانات تھے محمد رسول اللہ پر، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ فرمایا آپ ہدایت زور سے نہیں دے سکتے۔ ادھر بتا دیا ہدایت دینے والا، پیدا کرنے والا پروردگار کی ذات ہے۔ ہمیشہ ہر نماز کے وقت ہدایت مانگتے ہیں، لیکن اس ہدایت کو ذرا اور غور سے اور سوچ سے مانگا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھا راستہ دکھا بھی، اور اس سیدھے راستے کے اوپر ہمیں استقامت بھی دے، مضبوط بھی رکھ۔ انسان کے موت کے وقت کا کوئی بھی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، موت کے وقت کا جیسے پتہ نہیں، ایسے ہی پتہ بھی نہیں کہ ایمان کے اوپر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہر وقت انسان کو اپنے ایمان کے اوپر خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کتنے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ فرمایا کہ ان کا بھی جب موت کا وقت آیا نا تو شیطان نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ایمان کے اوپر گزارتے ہیں، لیکن آخر کے اندر آ کر شیطان ایک ایسا اپنا وار ان کے اوپر چلاتا ہے کہ موت کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ پوری زندگی ایمان کے اوپر گزار کر اختتام ان کا کس کے اوپر ہوا ہے؟ کفر کے اوپر ہوا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ہدایت کے اوپر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ فرما دے۔ شیطان کی چال بہت ہی زیادہ زور والے ہیں، وہ کسی طرح انسان کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ دوسرا، کھانا پینا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جسے جو کھلا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے اللہ پلا رہا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیں۔ یہ عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کے ساتھ جڑ گیا فوراً مشرک۔ اسی طریقے سے بیمار کرنا اور بیماری کے بعد شفا دینا
کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ عقیدہ بھی کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علاج کرنے والے، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک سبب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ کے اندر کوئی کسی قسم کی شفا نہیں۔ شفا کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ آگے ایک سبب ہے۔ یہی سمجھے جیسے آپ گولی کھاتے ہیں نا، کبھی آدمی یہ سمجھے کہ گولی آپ کو شفا دے گی، نہیں، یہ گولی ایک سبب ہے۔ جیسے یہ گولی سبب ہے، ایسے یہ ڈاکٹر بھی کیا ہے؟ سبب ہے۔ اصل جو حقیقی ذات ہے وہ اللہ کی ذات شفا دینے والی وہی ہے۔ اور اسی طریقے سے موت اور زندگی، اپنی موت اور زندگی یہ کس کے ہاتھ کے اندر سمجھیں؟ اللہ کے ہاتھ کے اندر۔ کسی انسان کے ہاتھ کے اندر کسی انسان کی موت و زندگی نہیں۔ والذی اطمع ان یغفر لی، اور یہ موت و زندگی کا جو کشمکش تھی، یعنی اس کا جو مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا، نمرود نے تھانے سے 2 لوگوں کو بلایا، جیل سے 2 لوگوں کو بلایا۔ ایک اسے بلایا جس کے پاس بالکل کوئی وقت نہیں تھا، یعنی اب اس کی پھانسی کا وقت تھا، اسے ابھی 1 لمحے کے بعد پھانسی لگنی تھی۔ اسے بلایا۔ ایک ایسے شخص کو بلایا کہ جسے ابھی 2 دنوں بعد 3 دنوں بعد رہا ہونا تھا، جانا تھا اپنے گھر کو۔ نمرود نے دونوں کو بلایا۔ جسے پھانسی ہونی تھی اسے اٹھا کر چھوڑ دیا، اور جسے نہیں مرنا تھا اسے پکڑ کر اس کی گردن اتار دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو میں زندہ کرنے والا ہوں، میں مارنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اصل موت و زندگی اس چیز کا نام نہیں۔ اصل موت و زندگی کیا ہے؟ یہ انسان چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، پتہ بھی نہیں کہ اسے کچھ ہوگا، چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، یہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور بالکل بیمار شخص جس کا آپ کہتے ہیں ابھی مرے گا ابھی مرے گا ابھی مرے گا، کرتے کرتے 15-20 سال کیا ہوتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ یہ پروردگار ہے زندہ رکھنے والا اور مارنے والا۔ لیکن ابراہیم بھی تو ابراہیم ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات آگے سے نہیں کی کہ ایسے ہے ویسے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو زندہ کرتے ہے، تو مارتے ہے، ٹھیک ہے اب ایسے کرنا، یہ جو سورج ہے نا یہ روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کے اندر غروب ہوتا ہے، آئے تو مغرب سے اسے نکال، مشرق کے اندر اسے طلوع کر۔ فبہت الذی کفر، کافر کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا، آگے زبان چلی ہی نہیں، بالکل خاموش ہوگی۔ فرمایا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی پروردگار ہے کہ میں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے بخشے گا۔ امید اللہ سے ہمیشہ ہونی چاہیے کہ پروردگار کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، خطاؤں کو بخش دے گا۔ یوم الدین، قیامت والی دن۔ یہ دین اسے کیوں کہا گیا ہے؟ جزا والا دن ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ ہر ایک شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور تو اور ایسا انصاف والا دن ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 2 بکریوں کو بلایا جائے گا، ایک سینگ والی بکری ہوگی، ایک بغیر سینگ والی ہوگی۔ فرمایا سینگ والی بکری نے دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوا ہوگا، اللہ قیامت والے دن دونوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر کہے گا کہ اب اسے مارو، بدلہ پورا ہوگا، اللہ دونوں کو ختم کر دیں گے۔ ایسا انصاف ہوگا۔ جب یہ انصاف اللہ نے جانوروں کے اندر اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے تو کیا یہ انسان جس کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے ان سے یہ بدلہ نہیں لے گا؟ ضرور بضرور لے گا۔ فرمایا رب حب لی، اب ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رب حب لی، اے پروردگار تو عطا کر مجھے حکمن، حکمت بہت ہی ضروری چیز ہے۔ انسان کے اندر علم سے زیادہ حکمت ہونی ضروری ہے۔ حکمت کا دوسرا نام عقل بھی ہے، کہ عقل انسان کے پاس ہوگی تو جب جا کر کام چلے گا، اور یہ حکمت اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اور فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے پروردگار تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ انسان کا نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا، بیٹھنا اٹھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں جیسے انسانوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے ویسا آپ کا دین ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے ساتھی کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا ساتھی ہوگا نا، جیسی اس کی اٹھک بیٹھک ہوگی نا، ویسا ہی اس کا دین بھی ہوگا، اور وہی شخص اسے جنت اور جہنم کے اندر بھی پہنچائے گا۔ ساتھی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول تو کون ہیں نیک لوگ جنہیں ہم اپنا دوست بنائیں؟ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو اس شخص کو اپنا دوست بناؤ جسے دیکھتے ہی آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، جسے آپ جیسے ہی دیکھو اللہ آپ کو یاد آئے، جس کے پاس آپ بیٹھو آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو جائے۔ فرمایا جس کے پاس بیٹھو آپ کو اپنی قبر اور اپنی آخرت یاد آ جائے۔ ایسی لوگوں کو دوست بنانا ہے تو دوست بناؤ، یہ دوستی آپ کو فائدہ دے گی، اس کے علاوہ کوئی دوستی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر سے کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا پیغمبر بھی دعا کر رہا ہے الحقنی بالصالحین، اے میرے اللہ تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ نیک لوگوں کا دنیا کے اندر بہت اثر ہوتا ہے۔
انسان کی زندگی کے اندر بھی بہت اثر ہوتا ہے، ان نیک لوگوں کی دعاؤں کے اندر بھی اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں جو شخص آپ کو نیک نظر آتا ہے اس نیک شخص کے ساتھ آپ اپنی اٹھک بیٹھک رکھیں۔ فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ تو بنا دے میرے ذکر کو، میرے ذکر خیر کو دوسرے لوگوں کی زبانوں کے اوپر۔ سن لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا جو ذکر ہے لوگوں کی زبانوں کے اوپر خیر کے ساتھ رکھ۔ اور آج کیا ہے وہ ذکر خیر نہیں ہے؟ ہر ایک مسلمان، یہودی، عیسائی، مشرک، کوئی بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو برا کہہ رہا ہو، ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ یہ دعا مستقل اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا کریں، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن کے اندر اور جگہوں کے اوپر وارد ہوئی ہیں وہ آپ معلومات کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، صبح شام نمازوں کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ مقبول دعائیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں، تو اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعائیں مانگیں اور اپنے لیے بھی یہ دعائیں مانگیں۔ وَاجْعَلْنِي، فرمایا اور بنا دے میرے اللہ مجھے من ورثتی، وارث جنت النعیم، نعمتوں والے باغات کی، یعنی جنتوں کا مجھے وارث بنا دے، جنتوں کو میرے نام لکھ دے۔